بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہوشیار رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلے آیت کریمہ میں ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روکے۔ اس آیت کریمہ میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ان بدیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم باز آئے؟ چنانچہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد بڑے بڑے اصحاب کرام رضی اللہ عنہما نے کہا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ کیا ڈسپلن تھا بارگاہ نبوت کا، اور کیسی زبردست قوت تھی عرب کے اس امی حکیم کی کہ دم میں پرانے اور عمر بھر کے شرابیوں اور جواریوں کو پاک باز اور متقی بلکہ پاک بازوں اور صالحین کے سردار بنا دیا۔ ایک روایت ہے، سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں، یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ میں ان کے پاس ایک باغ میں گیا، وہاں ان کے پاس اونٹ کی بھنی ہوئی سیری اور شراب کا ایک مشکیزہ تھا۔ میں نے ان کے ساتھ کھایا اور پیا۔ ان کے پاس مہاجرین و انصار کا ذکر ہوا تو میں نے کہا کہ مہاجرین انصار سے بہتر ہیں، تو ایک آدمی نے سیری کا ایک جبڑا پکڑا اور مجھے دے مارا، جس سے میری ناک زخمی ہو گئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہوشیار رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ یہ وعید و تحدید ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی صاف صاف پہنچا دیا تو ان کا جو فرض تھا وہ ادا ہو چکا۔ اب جو اعراض کرے وہ مستحق عذاب ہے، کیونکہ تمہاری یہ نافرمانی خود اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے۔ یعنی جوئے اور شراب سے باز رہنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچ جاؤ۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کتاب یعنی قرآن پاک دیا گیا ہے، اور اس جیسی ایک اور چیز حدیث بھی، پھر اگر تم پھر جاؤ گے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اس حکم قطعی کے باوجود شراب نوشی اور جوئے سے باز نہیں آتے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔